نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت کریمہ میں جیسے کہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ایوب کو یاد کرو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ جس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے، تو اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ کو حکم ہوا کہ اس سے غسل کیجیے، آپ نے اس پانی سے جو چشمہ جاری ہوا تھا اس سے غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں مفسرین نے لکھا کہ وہ دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ دوبارہ زمین پر پاؤں ماریے، تو آپ نے پھر زمین پر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ مفسرین نے لکھا کہ جس کا پانی انتہائی سرد یعنی ٹھنڈا تھا تو آپ نے اللہ کے حکم سے اس پانی کو پیا، تو جیسے آپ نے پیا تو آپ کے بدن کے اندر کی پہلے والے چشمے سے بدن کے ظاہر کی اور اس پانی کو پینے سے بدن کے اندر جتنی بیماریاں تھیں وہ ساری دور ہو گئیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ درجے کی صحت عطا فرمائی۔ دیکھیے میرا رب کیسا قادر ہے، کیسا قدرت والا ہے کہ جہاں ڈاکٹری فیل ہو جائے، جہاں ڈاکٹر کی کسی کی دوائی نہیں، میرا رب چاہے تو زمین کے پانی سے کیسے بیماریاں دور کر دیتا ہے، اور اس پانی سے اندر کی باہر کی، یہ ہے اللہ کے نبیوں سے۔ یہ دیکھیے یہ سب ہمارے لیے قرآن بتا رہا ہے، اور فرمایا ان کا نقصان کتنا ہوا تھا کہ ان کی ہزارہا اونٹ، ہزارہا بکریاں اور ان کا مکان، ان کی اولاد وہ سب زمین میں دب کر مر گئی تھی، سب مال برباد ہو گیا تھا، لیکن ان کے جملے کل آپ نے سنے تھے کہ اللہ اکبر، کہ جب کوئی کہتا تھا کہ آپ کا یہ سب کچھ چلا گیا، برباد ہو گیا، تو آپ کتنا پیارا کہتے تھے کہ میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو لے لیا۔ اللہ اکبر، کہتے تھے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اللہ کو کتنی ادا پسند آئی، قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی عطا کر دیے۔ مفسرین میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو اولاد آپ کی مر گئی تھی، جو دب گئی تھی، اللہ نے وہ ساری اولاد دوبارہ زندہ کر دی، اور فرمایا آپ کو اتنی ہی اولاد اور عطا کی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس ایک اور قول آپ کا ملتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ کی اہلیہ جنہوں نے آپ کی خدمت کی تھی ایک عرصے تک، سالہا سال تک، تو اللہ نے آپ کی زوجہ کو بھی انعام دیا کہ اسے دوبارہ جوانی عطا کر دی، اور فرمایا پھر ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا، اور فرمایا کہ یہ صرف ان کے صبر کرنے کی برکت سے ہوا، اور فرمایا یہ عطائیں جو ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو، ان کا مال، ان کی اولاد، ان کا حسن، ان کی یعنی سب کچھ، یہ صرف ہم نے
اپنی رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی، تاکہ وہ اس واقعے کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر پر اس کے ہاں عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور ثواب کر کے وہ صبر کر کے وہ اجر پائیں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے بارے میں؟ سنی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا۔ یہ سن لیجئے کہ یہ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا، جو مومن مرد ہے، جو مومن عورت ہے۔ فرمایا کبھی جان میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کیسا گناہوں کی معافی کا ذریعہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں تو اب معاف کیسے ہوں؟ بندہ آتا بھی نہیں، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے توبہ کر نہیں پا رہا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ وہ آزمائش دے کر بھی گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بندے سے توبہ ہوتی نہیں، ہر بندے سے استغفار ہوتا نہیں، لیکن استغفار بھی کرے تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے کہ پھر ہر تنگی سے نکلنے کا وہ راستہ دے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سنن ابو داؤد میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقرر ہو چکا ہو، جہاں تک یہ بندہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ جو درجہ اللہ نے اس کے لیے لکھا تھا اس درجے تک وہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا پتہ چل رہا ہے کہ صبر بھی دیتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ صبر بھی دیتا ہے اور اس درجے تک بھی پہنچاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے ہمارے رب کا، تو بندہ اگر سوچے تو پھر اسے اپنے رب کا رحمان ہونا سمجھ میں آئے گا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، وہ رحیم ہے تو کس طرح رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ تو یہ ساری باتیں بندے کو جب سمجھ میں آتی ہیں کہ جب یہ باتیں ذہن میں ہو، آگے سنیے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ حضرت فرمایا کہ وہ سب کون تھے؟ فرمایا وہ عبادات کی مشقتوں اور آفات و بلیات کو برداشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے تھے، یعنی ان کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ جیسے حضرت ایوب تھے تو فرمایا حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل، فرمایا کہ یہ حضرت، اب کیسے انہوں نے صبر کیا ان تینوں نے؟ تو آپ سب سنتے ہیں کہ علماء سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اب ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا اپنے والد کو کس طرح، وہ آپ قربانی کے دنوں میں علماء سے سنتے ہیں کہ جس طرح کا اظہار کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جب آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور انی ارا فی المنام انی اذبحک، کرا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا
کہ والد محترم جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے وہ آپ کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ذبح کیے جانے کے وقت صبر کیا تھا، اور غیر آباد بیابان میں جب آپ چھوٹے سے تھے پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسماعیل کو اور بی بی ہاجرہ کو صفا مروہ کے وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں، وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ فرمایا غیر بیابان آباد بیابان میں ٹھہرنے پر آپ نے صبر کیا تھا، اور اس کے صلے میں اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے اپنا حبیب اور آخری نبی علیہ السلام کو ظاہر فرمایا۔ یہ صبر کی برکت ہوئی۔ فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام مسلسل درس دیا کرتے تھے، اور یہ درس دینے پر آپ نے صبر کیا۔ اور حضرت ذوالکفل کی یہ لکھا ان کی شان کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور ساری رات قیام کرنے، اور اپنے دور حکومت میں لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی کہ اللہ کے نبی نے ان دی گئی تکلیفوں پر صبر کیا۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے، یوں ہی جو شخص اپنے مال، اپنے اہل، اپنے جان پر آنے والی کسی مصیبت پر صبر کرے تو وہ اپنے صبر کے مقدار کے مطابق نعمت بھی پاتا ہے، رتبہ بھی پاتا ہے، اور مقام بھی پاتا ہے، اور قیامت کے دن اسی حساب سے جتنا اس نے دنیا میں صبر کیا ہوگا اسی حساب سے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ ایک سوال آتا ہے کہ حضرت ذوالکفل نبی تھے یا نہیں تھے، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ نبی تھے، لیکن بعض نے آپ کی نبوت میں اختلاف بھی کیا، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ آپ بھی اللہ کے نبی تھے، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا صدقہ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی صبر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمارا نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے، یا اللہ ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ہمیں ایمان کامل عطا کر دے۔ اے رب کریم جس طرح تیری بندگی کرنی چاہیے میرے مولا وہ بندگی کا سلیقہ عطا کر دے، وہ طریقہ عطا کر دے، وہ اخلاص، وہ محبت عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، خوشیاں مولا کریم ہم سب کا، ہماری مولا کریم نسلوں کا مقدر فرما۔ یا رب کریم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں رب کریم قرآن پاک کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔